نہیں ہو سکتا. اللہ کے نبی نے فرمایا لا تجتمع امتی علی الضلال. میں اس دن حدیث پڑھ رہا تھا, اللہ کے نبی نے فرمایا اللہ نے مجھے 7 باتوں میں دوسرے پیغمبروں پر فضیلت دی ہے. 7 چیزوں میں, 7 چیزوں میں اللہ نے مجھے دوسرے پیغمبروں پر فضیلت دی ہے. یہ بڑی زبردست فضیلت. اس کو مختلف حدیثوں میں مختلف الفاظ ہیں. فرمایا کہ اللہ نے پہلے جتنے پیغمبر تھے ان کی قومیں مخصوص جگہوں پہ عبادت کر سکتی تھی, اور جعلت لی الارض کلھا مسجدا, میرے لیے ساری زمین مسجد سجدہ گاہ بنا دی گئی ہے. کہیں بھی نماز کا وقت ہو پڑھ لے نماز ہو جائے گی. جتنی بھی قومیں وہ نماز کے لیے اپنی عبادت گاہوں میں جاتی ہیں. ہم جماعت کی وجہ سے تو آتے ہیں لیکن مسجد نہیں ہے, جہاں پڑھ لو وہاں بھی ہو جائے گی نماز. یہ میری امت کی, تاکہ اس میں نماز کا سیٹ اپ چلتا رہے علاوہ یہ کوئی یوزر نہ کر سکے کہ جگہ نہیں تھی پڑھنے. سڑک پہ بھی پڑھی جا سکتی ہے, جوتوں میں بھی پڑھی جا سکتی ہے. پانی نہیں ہے تیمم کر کے پڑھی. پچھلی امتوں میں تیمم نہیں تھا. اور فرمایا وَلَقَدْ مَا صُدِّقَ أَحَدٌ مِّنَ الْأَنبِيَاءِ وَلَقَدْ صُدِّقْتُ مَا صُدِّقَ أَحَدٌ مِّنَ الْأَنبِيَاءِ. فرمایا میری تصدیق کرنے والے اتنے ہوں گے جتنی تصدیق, جتنا ایمان کسی پیغمبر کے لانے والے نہیں ہیں. کوئی پیغمبر ایسے نہیں جس پر اتنے لوگ ایمان لائے ہوں جتنے مجھ پہ ایمان لائیں گے, مجھ پہ ایمان. اور آگے آپ نے فرمایا بعض پیغمبر ایسے ہیں جن پر ان کی قوم میں صرف ایک فرد ایمان لایا تھا, صرف ایک. ایسے ایسے نبی بھی گزرے. اور یہ بات پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کب کر رہے ہیں؟ جب پورا مدینہ بھی ایمان آپ پر نہیں لایا, پورا مدینہ بھی مسلمان نہیں. اس وقت پیش گوئی کیا فرما رہے ہیں؟ مجھ پر اتنے لوگ ایمان لائیں گے, میری تصدیق کریں گے, ما صدق احد من الانبیاء, کسی نبی کے ماننے والے اتنے نہیں ہوں گے. اور آپ علیہ السلام نے فرمایا ایک فضیلت مجھے یہ دی گئی جو اسی پر متفرع ہوتی ہے, قیامت کے دن میری امت کل صفحے انسانوں کی جو ہے نا 100 صفحے ہوں گی, جن میں 80 صفحے صرف میری امت کی ہوں گی, میرے ماننے والوں کی ہوں گی. اور فرمایا نصرت بالرعب مسیرۃ الشہر, 1 مہینے کی مسافت سے دشمن پہ میرا روب پڑ جاتا ہے. یہ اللہ نے مجھے روب دیا. یہ کیوں؟ میں نے اس حدیث کی کہیں شرح یہ پڑھی نہیں, لیکن اللہ نے میرے ذہن میں ایک چیز ڈالی کہ یہ کیسے وجہ فضیلت ہے کہ دشمن پہ اتنا روب, یہ کیوں دیا اللہ نے؟ دیکھیں اللہ کسی کو کوئی چیز دیتے ہیں, کوئی اس میں حکمت ہوتی ہے نا. اپنے محبوب کو اللہ نے یہ وصف دیا کہ 1 مہینے کی مسافت سے پیغمبر کا روب پڑ جاتا تھا. دشمن ابھی 1 مہینے کی مسافت پہ ہے, لڑائی کے لیے آ رہے مسلمان کو لڑنے کے لیے, 1 مہینہ کی مسافت پہ ہے, لیکن تصور سے ہی اس کو جو ہے نا خوف طاری ہو جاتا تھا کہ کس سے لڑنے کے لیے جا رہا ہوں. وہ الگ بات ہے اس روب کے باوجود لڑائی ہوئی ہے, لیکن بہرحال کچھ نہ کچھ مرعوب ہوتا ہے. یہ اس لیے فضیلت کی چیز ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اس مشن کی تکمیل کے لیے بھیجا گیا جس مشن کی تکمیل کے لیے 1,2399 پیغمبر دنیا میں آئے ہیں. سمجھ رہے ہیں نا, 1,23,999 پیغمبر دنیا میں اس مشن کی تکمیل کے لیے. یہ تکمیل جہاد کے بغیر ممکن نہیں ہے. تو اللہ تعالیٰ نے اس امت کو وسائل کے لحاظ سے کمزور بنایا, لیکن ایک اضافی خصوصیت یہ دے دی کہ اس امت کے پیغمبر اور ان کے ماننے والوں پہ روب اللہ نے اتنا پیدا کر دیا کہ بتایا کہ میری امت کو اللہ نے روب ایسا دے دیا. یعنی نبی پر آیا تو یہ نبی کے ذریعے ظاہر ہے, اس لیے نبی پر آیا نا کہ نبی کو جو مشن دیا گیا ہے وہ پوری دنیا میں اس دین کو غالب کرنا. اور آپ کے دشمن جتنے, اتنے دشمن پچھلی امتوں میں کسی نبی کے نہیں. امریکہ بھی دشمن, فرانس بھی دشمن, ہندوستان بھی دشمن, کینیڈا بھی دشمن, چین بھی دشمن. کون سے بڑے بڑے طاقتور ملک ایسے نہیں ہے جو ہمارے دشمن نہ ہو. سب کھانے کی فکر میں لگے, سب کھانے کی فکر میں. اپنے ملک کی حالت کو دیکھ لیں نا, یہ جو فسادات ہو رہے ہیں, دنیا کی کون سے ملک کی ایجنسی نہیں ہے جو ہے نا وہ ملک کو توڑنا نہ چاہتی ہو اور ملک کے خلاف سازشیں نہ کر رہی ہو. مسلمانوں کی دولت, مسلمانوں کا تیل, مسلمانوں کے وسائل, ساری دنیا متحد ہے کہ مسلمانوں کو کمزور کیا جائے, ان کی دولت پہ قبضہ کیا جائے. وسائل کچھ بھی نہیں ہے, لیکن اتنے طوفانوں کے سامنے وسائل کی عدم موجودگی کے باوجود کام اللہ نے کیا دیا اس امت کو کہ انا خاتم النبی لا نبی بعدی, آخری ہوں, میرے بعد کوئی بھی نہیں آئے گا. تکمیل کے لیے آیا ہوں, تکمیل کے لیے. تو تکمیل اس کے بغیر ممکن نہیں ہے. یا تو لڑنے کے لیے اسلحہ دے دیا جائے, سائنس ٹیکنالوجی دے دی جائے, یا ہو کچھ بھی نہیں, لیکن روب ایسا قائم کر دیا جائے کچھ نہ ہو کے بھی ایٹمی طاقتیں گھبراتی ہوں, کانپتی ہوں, ان کی نیندیں اڑ جاتی ہوں. ابھی میں حیران ہوا کہ اوباما سے جب وہ حلف برداری کی جا رہی تھی نا امریکہ میں, مٹھائیاں بٹ رہی تھیں. ہمارے ایک دوست نے انٹرنیٹ پہ یہ باقاعدہ ٹیلی ویژن کے چینل پہ یہ خبر دیکھی, اوباما کو مٹھائیاں, حلف برداری کی تقریب ہو رہی ہے, خوشیاں ہو رہی ہیں, پھول وہ لوگ مٹھائی نہیں کھاتے, پھول کی تقریب ہو رہی ہے. اور فوراً الجزیرہ ٹیلی ویژن نے سلائڈ چلانا شروع کر دی, کابل میں فدائی حملہ, 24 نیٹو کے فوجی ہلاک.
وہ बेचारे का मुंह इतना सा हो गया, इतना सा हो गया। अबे भाई तुम्हें दोबारा जितवाया है, तुम्हें दोबारा जितवाया है, इसलिए ये तुमने ये दुनिया के सामने शो किया कि मैं 52 मुल्कों की फौजों को लेकर जिस कमजोर मुल्क पे चला था, मैंने उसामा को शहीद करके अपने मिशन की तकमील कर ली। और अल्लाह धमाका करवा के बज़बान हाल बता रहे हैं कि ये कौम ऐसी है जिसकी 1 महीने की मसाफत से जिसका रुख पड़ता है। तुम तो जो है ना बिल्कुल अपोजिट साइड पर हो, अपोजिट। पाकिस्तान जिधर है ना, अमेरिका बिल्कुल उसके खिलाफ है। इससे ज्यादा दूर कोई मुल्क हो नहीं सकता। यहां से गरीब पठान अफगान वो कौम जिसके पास खाने के लिए रोटी नहीं है, उसका रोग तुम्हारे ऊपर डाल रहा हूं मैं, जबकि तुम्हारे और उसमें कोई फर्क नहीं है। यह है इस हदीस की असल तशरीह। नुसिरतु बिर्रुबि मसीरत अश-शहर, एक सही बुखारी की हदीस है, 1 महीने की मसाफत से मेरा रोग पड़ना शुरू। और नबी को जो असाब दिए वो आपकी उम्मतों में मुंतकिल हुए हैं, उम्मत में मुंतकिल हुए, इसीलिए तो दिए कि आपके बाद आपकी उम्मत है। तो बात कहां से कहां